پیارے ساتھیوں، ہمیں بہت خوشی ہے کہ ایک بار پھر آپ میرے اور ٹریزا کے ساتھ ہیں، اور یقیناً یہ دن بہت خوبصورت ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ دن آپ کے لیے بھی بہت ہی خوبصورت ہوگا اور خدا کی حضوری آپ کے گھر میں ہے۔ اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ جو کلام آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا اور آپ کو بہت امید دے گا اور خدا کے ساتھ آپ کے سفر میں آپ کو مضبوط کرے گا۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ ٹریزا آج ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ بات چیت بھی کریں اور خدا کے کلام کی تلاوت بھی کریں۔ ہیلو، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب میں سے پڑھوں گی۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ٹریزا۔ یہ حوالہ یقیناً ایک بہت جاندار حوالہ ہے، اور یہ ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات میں ان کے ساتھ جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اس حوالے کی بدولت ہم خدا کی محبت کو اور خدا کے ساتھ چلنے کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ ہم مسیح کی محبت کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ محبت جو ہم میں سے جاری ہے، اور جب یہ محبت دوسروں کو چھوتی ہے تو انہیں مسیح کے پاس لے آتی ہے۔ اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم آج کے لیے خدا کے پاک کلام کو سیکھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے تھے تو ہم روح القدس کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کے کام کیا کیا ہیں اور اس کا کردار کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے کے کلام کو دوبارہ دیکھ لیں۔ اور پچھلے ہفتے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک دن خدا نے رات کے وقت جب میں اپنے بستر پر تھا اور سونے کے لیے تیار تھا، خدا نے اس وقت میرے ساتھ ایک کلام کیا اور مجھ سے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال کچھ یوں تھا، اور خدا یوں مخاطب ہوا کہ مسیح کا بدن یعنی کلیسیا جو اس کا بدن ہے وہ اس بھید کو جانتی ہے کہ خدا کا روح ان کے درمیان سکونت کرتا ہے، لیکن اصل سوال جو ہم سب کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ رضامند ہیں اس بات کے لیے کہ پاک روح ہماری رہنمائی کرے۔ اور ہم سب کے لیے یہ ایک اہم سوال ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو روح القدس کو بطور شخص مانتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا روح القدس ان کی ذاتی زندگی میں کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کئی پینتی کوسٹل لوگوں سے بھی بات کریں تو وہ کہیں گے کہ ہم تو غیر زبانوں میں بات کرتے ہیں اور یہ روزمرہ کا معمول ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روح القدس کے بہاؤ کو نہیں سمجھتے، اور اسی سبب سے دنیا کی فکریں اور دنیا کے غم اور بہت سارے معاملات ان کے اندر اس بہاؤ کو ختم کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ ان کے تعلق کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اور اسی بات کو آج ہم زیر موضوع لائیں گے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اس موضوع پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے پاک روح کی موجود نعمتیں اور پاک روح کے موجود پھل، ان کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارا پاک روح کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور ہم پاک روح کو کس قدر موقع دیتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں رہنمائی کرے، اور کیا ہم خود کو پاک روح کی معموری سے معمور ہونے کے لیے دستیاب رکھتے ہیں۔ اس پر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے، اور میں اس معاملے کو ہم سب کی زندگی کے لیے ضروری قرار دیتا ہوں کہ جب یسوع مسیح اس جہان فانی کو چھوڑ کر جانے والے تھے تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے یوں کہا کہ میں تم سب کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، مگر سب سے پہلے تم یہ کرو کہ فی الحال کلام سنانا چھوڑ دو، اور اسی طرح تم بدروحوں کو نکالنا بھی چھوڑ دو، اور بیماروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا بھی چھوڑ دو، اور کچھ عرصے کے لیے خدمت سے جڑے تمام کاموں کو کرنا بند کر دو، اور سب سے پہلے یہ ضروری کام کرو کہ تم سب یروشلیم میں چلے جاؤ اور سب وہیں پر ٹھہرے رہو جب تک کہ تم سب کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے۔ اگر یسوع مسیح خود ابتدائی کلیسیا کو اس طرح کی ذمہ داری دے رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو کیا آج خدا کے کلام کو سننے کے لیے آپ تیار ہیں تاکہ آپ روح القدس کے بارے میں اور زیادہ بہتر طور پر سیکھ سکیں؟ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا، افسیوں کی کتاب 5 باب 18 آیت۔ غور کریں، یہاں کچھ یوں لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے۔
اور ایک اور ترجمہ اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ اس سے بدمستی پیدا ہوتی ہے، بلکہ خدا کے پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اور غور کریں کہ اس سے اگلی آیت کیا کہتی ہے۔ 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ جب میں ان لفظوں پر غور کر رہا تھا کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس لفظ کو اس کی اصل زبان میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ کام جو ہمیشہ جاری رہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ ایک ہی دفعہ آپ کو معمور ہونا ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو روز بروز اس میں بڑھانا ہے۔ پہلے میں ایک مناد تھا اور میں تبلیغ کرتا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ واپس اسی جگہ آنا ہوتا ہے جہاں آپ کا چشمہ ہے، جہاں سے جلال جاری ہوتا ہے۔ آپ کو روح القدس سے مکمل معمور ہونا ہے، تھوڑا بہت نہیں۔ یہی پالوس کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف ایک بار معمور نہیں ہونا، بلکہ ہمیں بار بار معمور ہونا ہے، تاکہ ہم اس سب میں بہت مؤثر ہو جائیں جس کو کرنے کے لیے خدا نے ہم سب کو بلایا ہے۔ اور پالوس کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ روح سے معمور ہوں تاکہ آپ دوسروں کو کہہ سکیں کہ دیکھو بھائی میں خود بھی پاک روح سے معمور شخص ہوں، بلکہ پالوس یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ روح القدس کی زبان میں بات چیت کریں تاکہ روح آپ کے ذریعے بہے، تاکہ آپ کے ذریعے خدمت کا سلسلہ جاری ہو۔ خدا آپ کا حقیقی معبود تب ہو سکتا ہے جب روح القدس آپ کا استاد ہو، اور یہ روح القدس ہی ہے جو ہم پر یسوع مسیح کی زندگی، اس کے کام اور اس کی تعلیمات ظاہر کرتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اور جب ہم روح کو اپنی زندگی سے بہنے دیتے ہیں تو تب ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں نئے مزامیر اور روحانی غزلیں جنم لیں خداوند کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جب پاک روح ہمارے اندر قیام کرتا ہے تو اس وقت دنیا کی فکریں اور باقی تمام معاملات ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور اب اس کے ساتھ جو اگلا باب جس پر میں بات کروں گا، جس میں ہم روح القدس کے کردار کے بارے میں سیکھیں گے، وہ گلتیوں 5 باب ہے۔ اس باب میں پالوس اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اپنی نفسانی فطرت پر غالب آنا ہے۔ آپ کہیں گے ڈیو یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں جانتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مذبح پر جائیں اور آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور پھر مذبح پر آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور آپ نفسانی خواہشات سے آزاد ہو جائیں۔ میرا نہیں خیال کہ پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے، بلکہ میں جانتا ہوں کہ پالوس اس معاملے میں بالکل صاف ہے۔ رومیو کے خط میں پالوس رسول اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ روح اور جسم میں ایک جنگ ہے، اور اگرچہ پالوس ایمان کا رسول مشہور ہے تو بھی کئی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں وہ کر جاتا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اسی طرح کے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پالوس رسول ہمیں ایک راہ بتاتا ہے، ایک رستہ بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر ہم جسم پر غالب آنا چاہتے ہیں تو روح میں چلنا ہوگا۔ جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گے اور زندگی گزاریں گے تو ہم فتح پائیں گے۔ پیارے ساتھیو، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں مشکلات میں گھرے ہوں اور آپ کی نفسانی خواہشات آپ پر قابو پا چکی ہوں، اور آپ اسی سبب سے خود کو بے بس اور مجبور محسوس کریں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی کے لیے منصوبہ رکھتا ہے اور وہ خود کو آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ روح القدس کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں اور فتح پائیں۔ اور اگر آپ نے روح القدس کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے اور اس کی رہنمائی میں چلنا پسند کرتے ہیں تو خدا آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہم میں دلچسپی رکھتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ اب آئیے ایک اور حوالہ کو دیکھتے ہیں، اور یہ حوالہ اعمال 1 باب 8 آیت ہے۔ ذرا غور کریے گا کہ اس حوالہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور اس کے آگے یوں مرقوم ہے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور یہ جو لفظ قوت ہے، اور اصل زبان میں یہ لفظ ڈونمس سے نکلا ہے، جس سے لفظ ڈائنامائٹ نکلا ہے، جس کا مطلب قوت اور طاقت ہے۔ دوستو، میری بات کو غور سے سنیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا مقصد آپ کو روحانی طور پہ نیچا دکھانا یا آپ کی نعمتوں کو چھیننا ہرگز نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ روحانی عالم میں آپ قوت رکھتے ہیں؟ یسوع نے یہ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم دوسری جگہوں پہ جاؤ اور جا کر ویسا ہی کام کرو جیسے میں کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو اور انہیں شفا پاتے دیکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور بدروحوں کو نکالو، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں
کہ تم ان تمام نشانات اور معجزات پر دل سے ایمان لے آؤ جنہیں کلام کہتا ہے۔ اور دوستو، ہمارا خیال ہے کہ آج ہم ان بدروحوں کو اپنے معاشرے میں سے، اپنے خاندانوں میں سے ضرور نکالیں گے، کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ جہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ شیاطین بھی رہیں۔ جیسے کہ ایک بری روح یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے والدین مسیحی خاندان میں تھے اس لیے وہ بھی مسیحی ہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک لمبے عرصے سے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کی منادی کرتا ہوں۔ میں بہت سالوں سے خدمت میں ہوں اور میں نے بہت معجزات دیکھے ہیں۔ میں نے خداوند کے روح کو جنبش کرتے دیکھا ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان تمام معجزات میں جو میری زندگی میں ہوئے، میں نے خدا کو کام کرتے دیکھا ہے۔ تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا آج بھی معجزات کرتا ہے، اور یہ میں نہیں کرتا۔ میں خود سے کسی بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر میری زندگی خدا سے نہ جڑی ہو تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ شفا پا جائیں، لیکن ایک بات پورے وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا آج بھی معجزات کرتا ہے، اور آج بھی خدا شفا کے کام میں مصروف ہے۔ اس لیے دوستو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو، جو ایک بچے کی طرح آپ کے اندر ہوتا ہے، اس کو کبھی اپنے اندر سے جانے مت دیجیے۔ ہاللویا! میں یہ مانتا ہوں کہ خدا خود بھی چاہتا ہے کہ ہمارے اندر مسا اور روح کی معموری پورے طور پہ ہو۔ اس لیے دوستو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی آپ کسی کے لیے کلام کریں تو صرف اس کو کلام سنائے نہ، بلکہ روح کے بہاؤ میں بہتے ہوئے اس کے لیے کلام کریں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو خدا آپ کو استعمال کرے گا کہ آپ کے وسیلہ اس شخص کی زندگی میں کام کر سکے۔ یاد رکھیے، خدا کا روح ہمارے دلوں کو جانچتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا جانتا ہے کہ آپ کے دل کیسے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کس طرح کے مقاصد بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے اب ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم سب روح القدس کی معموری سے معمور ہوں اور اس کے وسیلہ سے اپنے ارد گرد کام کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 12 باب میں دیکھتے ہیں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس میں 9 نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان 9 نعمتوں کا ذکر پولس نے کیا ہے۔ اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ کرنتھیوں کے نام پولس کا خط در حقیقت پینتیکوست کے بہت عرصے کے بعد لکھا گیا۔ اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ ان 9 نعمتوں کا ذکر جو پولس نے کیا ہے، اس کا مقصد مسیحی کلیسیا کو پروان چڑھانا تھا۔ ان 9 نعمتوں میں الہی مکاشفہ موجود ہے، اور اگر یہ 9 نعمتیں ہماری زندگی میں کام کرتی ہیں تو ہماری زندگی سے خدا کے الہی منصوبے انجام پاتے ہیں اور معجزات ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبوتیں کرنا اور غیر زبانیں بولنا بھی نعمتیں ہیں، اور اس کے علاوہ غیر زبانوں کا ترجمہ بھی۔ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہوں کہ روح القدس کی نعمتیں رسولوں کے دور میں ہی ختم ہو چکی ہیں۔ تو ایک کام کریں، ذرا اپنی بائبل کو کھولیں اور پھر اعمال کی کتاب کا تفصیلی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اور کرنتھیوں کے پہلے خط کا بھی تفصیلی مطالعہ کریں۔ اور پھر جب آپ ان دونوں کتب کا مطالعہ کر لیں تو آپ تجزیہ کریں اور خدا سے ہم کلام ہو اور کہیں، اے خدا، اگر واقع ہی یہ نعمتیں آج موجود ہیں تو ان کو مجھ پر ظاہر کر دے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بات آپ کی سوچ کو بالکل بدل دے گی۔ روح القدس کی نعمتیں آپ کی زندگی کو یکسر بدل سکتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے ہیں، یہ آج بھی ہیں۔ اور اس کے بعد گلتیوں 5 باب میں تفصیل کے ساتھ روح القدس کے پھلوں کا ذکر موجود ہے، اور وہ پھل کچھ اس طرح سے ہیں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ خدا ان پھلوں کو آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم ان پھلوں کو اپنی زندگی سے کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم روح القدس سے نہ صرف معمور ہوں بلکہ روح القدس کی رہنمائی میں ہی چلتے ہوں۔ تو اے عزیزو، جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر جسم کے کام ہم میں ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر خدا کا پاک روح کے پھلوں کو جو ہمارے اندر قیام کرتے ہیں ظاہر کرتا ہے۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ یہ ہماری اپنی صلاحیت نہیں کہ ہم خود سے محبت کو کسی دوسرے کے لیے ظاہر کریں، بلکہ خدا کا پاک روح جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے وہ ان پھلوں کو ہمارے اندر سے ظاہر کرتا ہے۔ کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ ہاللویا! میں بہت پرجوش ہو جاتا ہوں جب کبھی میں روح القدس کی شخصیت اور اس کے کاموں کو بیان کرتا ہوں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ روح القدس شفایت کا کام کرتا ہے۔ رومیو 8 باب کی 26 آیت میں یوں لکھا ہے کہ اسی طرح روح القدس ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ میں آپ کے بارے میں یہ نہیں جانتا، لیکن میرے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو؟
جب آپ بالکل تنگ آ چکے ہوں اور آپ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ خدا کی میرے لیے کیا مرضی ہے اور مجھے کیسے دعا کرنی چاہیے۔ آگے لکھا ہے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفایت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی آیت میں یوں لکھا ہے، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے۔ غور کیجئے کیا لکھا ہے، خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، کسی بھی وقت جب میں اپنی زندگی میں مشکلات سے گزرا ہوں، مسائل سے گزرا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں تو وہ جگہ جہاں میں ہمیشہ جانا پسند کرتا ہوں ایک ہی ہے، اور وہ ہے روح میں دعا کرنا اور خود کو روح کے تابع کرنا کہ وہ میرے وسیلہ دعا کرے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے دل کو جانچتا ہے، وہ میرے مقاصد کو جانتا ہے، وہ میری دعا کے اندر کے مقصد کو جانتا ہے، اور وہ میرے درد کو جانتا ہے، اور وہ ہماری زندگی میں ہمارے مقصد میں ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں دعا کرتے ہیں تو روح القدس عین طوفانوں کے درمیان ہمیں سمت مہیا کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روح القدس خدا باپ کی مرضی کو جانتا ہے اور وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو، خواہش تو یہ ہے کہ میرے پاس اور وقت ہو تاکہ میں اس پر مزید بات کر سکوں اور آپ کو اپنی زندگی کی گواہی دے سکوں کہ خدا ہمیشہ مشکل ترین حالات میں میرے ساتھ وفادار رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خدا کے کلام میں موجود وعدوں کی ہمیشہ مشق کی ہے، اور وہ ہر معاملے میں اور ہر حال میں ہمیشہ وفادار رہا۔ اور پھر روح القدس مسیح کی سوچ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ اعمال 13:2 کو دیکھیں۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا، اور وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے، اور اس کے بعد اور وہاں سے جہاز پر کپرس کو چلے گئے۔ روح القدس ان کی رہنمائی کر رہا تھا، ان کی قیادت کر رہا تھا، ان کو خدمت کے کام کے لیے بلا رہا تھا، اور اپنے الہی مقصد اور ارادہ کو انجام دینے کے لیے ان کو آگے بھیج رہا تھا۔ اوہ خداوند کے لوگوں، ہمارے اندر کس قدر استحکام آ جاتا ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور ہمیں سمت دکھا رہا ہے، اور جب ہمیں وہ مامور کر رہا ہے، اور جب ہماری زندگی سے وہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ سب کام تو صرف روح القدس ہی کر سکتا ہے۔ عزیزو، میرا خیال ہے کہ آپ جانتے ہوں گے پرانے عہد نامہ میں خدا نے زربابل سے کلام کیا، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کلام موجودہ دور کے حالات کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اور یہ کلام جو پرانے عہد نامہ میں خدا نے زربابل سے کیا جب زربابل ہیکل کی بنیاد رکھ رہا تھا، اور یہ کلام زکریا کی کتاب 4:6 میں ہے کہ یہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے لکھا ہے بلکہ میری روح سے، رب الافواج فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عزیزو کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے لیے کیسے روحانی القاب استعمال کرتے ہیں، مجھے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنی خدمت میں کتنے معجزات دیکھے ہیں، لیکن ایک بات آپ جان لیں کہ جو کچھ بھی آپ سے انجام پاتا ہے وہ آپ کی قوت سے نہیں، نہ ہی آپ کے زور سے ہے، بلکہ خدا کے روح سے ممکن ہوا۔ اے میرے عزیز، آج خدا کی طرف رجوع کریں، اس زندگی کے چشمہ کے پاس چلے جائیں جہاں ہر وقت جلال بہتا ہے، خدا کے لیے بےتاب رہیں، خدا سے اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند مجھے تیری حضوری اپنی زندگی میں پہلے سے زیادہ چاہیے۔ خدا کے سامنے اپنی مایوسی کو ظاہر کر دیں، کہیں اے یسوع میں پہلے سے زیادہ تجھ پہ انحصار کرتا ہوں، اور یہ میری زندگی کی سچائی اور حقیقت ہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے، دنیا کو ہماری روشنی کی ضرورت ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں، بلکہ ہمیشہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے الفاظوں کو یاد رکھیں
جب وہ یسوع مسیح کو بپتسمہ دینے کے لیے دریائے یردن میں کھڑا تھا اور اس نے کچھ اس طرح سے کہا. اس نے کہا، دیکھو جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ مجھ سے زوراور ہے. وہ مجھ سے زوراور ہے کہ میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں کہ اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں، لیکن وہ آپ کو بپتسمہ دے گا خدا کے روح القدس سے اور آگ سے. عزیزو، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع آپ کو بپتسمہ دینے والا ہے. اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اس کے تابع کر دیں. خدا کے سامنے اس کی بھلائی کا اعلان کریں اور اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور کہیں، یسوع مجھے بھر دے، مجھے بھر دے تاکہ میں معمور ہو جاؤں. میں تیرے لیے بے تاب ہوں اور میں اس الہی منصوبہ کو انجام دینا چاہتا ہوں اس زندگی میں، اور میں جانتا ہوں کہ میں روح القدس کے بغیر اس منصوبہ کو انجام نہیں دے سکتا، اس کی رہنمائی کے بغیر. اور یاد رکھے کہ روح القدس کی رہنمائی میں چلنا اچھے الفاظوں اور شاندار الفاظوں سے ممکن نہیں، بلکہ روح القدس کی قوت سے اور اس کی رہنمائی سے. ٹریزا نے اور میں نے آپ سب کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ نے برکت پائی. ہماری یہ دعا ہے کہ خدا کی بھلائی آپ کے لیے جاری رہے اور آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں. اور اب جب ہم اختتام کی طرف ہیں تو ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو ہمت دے اور آپ اپنی زندگی میں روز روح القدس سے معمور ہوتے جائیں اور آپ ایسی زندگی بسر کریں کہ آپ کی زندگی سے یسوع مسیح دوسروں پر ظاہر ہو. اور ہماری دعا ہے کہ آپ کا نور چمکتا رہے مسیح کے لیے. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں. خدا مد آپ کو برکت دے. آمین.